اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 7 سفارش پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی۔ سبق سفارش پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مصنف احمد ندیم قاسمی کا مختصر سا تعارف پڑھیں گے۔ احمد ندیم قاسمی 1916 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں ان کا انتقال ہوا۔ اصل نام ان کا احمد شاہ تھا۔ 20 نومبر 1916 کو خوشاب کے گاؤں آنگا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام غلام نبی تھا۔ ابتدائی تعلیم اسکول آنگا سے ہی حاصل کی۔ 1923 میں والد کی وفات کے بعد اپنے چچا حیدر شاہ کی کفالت میں آ گئے۔ کیمبل پور اٹک گورنمنٹ اسکول سے انہوں نے مڈل پاس کیا۔ قاسمی کے چچا محکمہ مال میں ملازم تھے، اس لیے وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں تعینات رہے۔ شیخوپورہ سے میٹرک کیا، ایف اے اور بی اے بہاولپور کالج سے کیا۔ اس دوران میں ان کے چچا فوت ہو گئے۔ ملتان میں سب انسپکٹر بھرتی ہوئے، یہاں دل نہ لگا، ملازمت ترک کر کے لاہور آ گئے اور رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے ایڈیٹر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد پشاور ریڈیو اسٹیشن میں ملازمت اختیار کی۔ لاہور میں نقوش اور سویرا کے بھی مدیر رہے۔ اس کے علاوہ ترقی پسند نظریات کے تحت کچھ عرصہ جیل میں بھی گزارنا پڑی۔ امروز کی ادارت بھی کی، فقاہیہ کالم حروف و حکایت بھی انقا کے نام سے لکھتے رہے۔ احمد ندیم قاسمی افسانہ نگار، شاعر، کالم نویس اور خاکہ نگار کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ جولائی 2006 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ تصانیف میں افسانوی مجموعے جس میں چوپال، بگولے، طلوع و غروب، آنچل، سناٹا، دھڑکنیں، آبلے آس پاس، کوہ پیما، در و دیوار، نیلا پتھر، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، بازار حیات، برگ حنا شامل ہیں۔ شعری مجموعے دشت وفا، جلال و جمال، شعلہ گل، رمجم۔ خاکوں کا مجموعہ معنی کی تلاش، کالموں کا مجموعہ کسرے کیاری اور کپاس کا پھول شامل ہے۔ ان کا افسانہ سفارش ان کے مجموعے کپاس کا پھول سے لیا گیا ہے۔ اب ہم اس سبق میں شامل چند توضیحات پڑھیں گے۔ پہلی ہے کوٹ لکھپت، یعنی لاہور کے ایک علاقے کا نام۔ تیور بدلنا یعنی انداز یا ظاہری صورت تبدیل کرنا۔ کتنا چھوٹا آدمی ہوں، اپنے کردار، اخلاق اور ذہن کے لحاظ سے معمولی ہونا۔ آواز بھرا جانا یعنی رونے کے باعث گلے سے آواز صاف نہ نکلنا۔ مصری شاہ، راج گڑھ، کوٹ لکھپت لاہور کے قدیم علاقوں کے نام ہیں۔ لقمان حکیم ایک مشہور حکیم جس کی حکایات اور نصائح یعنی نصیحتیں بہت مشہور ہیں اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ وہ بڑا دانا، عقل مند اور نہایت تجربہ کار آدمی تھا۔ قیامت کا دن اسلامی عقیدہ کے مطابق جس دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ فرمائیں گے اور پھر ان سے ان کے تمام نیک و بد اعمال کا حساب بھی لیا جائے گا، اس دن کا نام یوم قیامت یا یوم آخرت ہوگا۔ میوں ہسپتال
میو ہسپتال لاہور صوبہ پنجاب کے قدیم ترین اور بڑے ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ یہ کالج پاکستان کی مشہور ترین اور جنوبی ایشیا کی دوسری قدیم ترین شاہ ایڈورڈ یونیورسٹی برائے طب سے الحاق شدہ ہے۔ یہ تھا ہمارا مصنف کا مختصر سا تعارف اور اس کے بعد سبق کی چند توضیحات۔ اب ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھنے سے پہلے اس کی چند ضروری ہدایات پر نظر ثانی کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب بھی عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جو کتابیں اضافی کتابیں آپ اپنی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں عام طور پہ خلاصے کے شروع میں مصنف کا تعارف لکھا جاتا ہے، لیکن آپ کبھی بھی خلاصہ شروع کرتے وقت مصنف کا تعارف نہیں لکھیں گے۔ اس کے علاوہ سبق میں چاہے کوئی شعر یا قول موجود ہو تو وہ بھی خلاصے میں نہیں لکھا جاتا۔ اس کے علاوہ غیر ضروری واقعات جو سبق میں موجود ہوں ان کو لکھنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ سبق میں آپ کوئی بھی تبصرہ یا نتیجہ نہیں بیان کر سکتے کہ بھئی معاشرے کے لحاظ سے اس میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے تھی، اس سبق کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، کوئی بھی بحث و مباحثہ یا کوئی تبصرہ جو ہے وہ آپ خلاصے میں نہیں کر سکتے۔ اب اس کے علاوہ یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ سبق کا جو پہلا فقرہ ہے وہ ہمیشہ آپ کے خلاصے کا بھی پہلا فقرہ ہو، اور اس کے علاوہ جو سبق کا آخری فقرہ ہوگا وہی آپ کے خلاصے کا آخری فقرہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ جو ایگزامنر ہے وہ اصل خیال کو لازم دیکھے، چونکہ ایگزامنر خلاصہ چیک کرتے وقت آپ کے خلاصے میں جو سبق کا اصل خیال تھا جو مصنف کے عین مطابق تھا اس کو ضرور تلاش کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ایک اہم بات ہے جس کا آپ کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، جس کی طرف توجہ آپ کی بہت ضروری ہے کہ سبق کے اہم الفاظ کو مارکر سے نمایاں کر کے لکھیں، تاکہ جو چیک کرتے وقت اصل خیال کی طرف ایگزامنر کی نظر ضرور جائے۔ اس کے بعد زبان و بیان کے لحاظ سے یہ بات غور طلب ہے کہ آپ نے خلاصے میں جو سبق میں زبان و بیان استعمال ہوئی ہے آپ نے اسی کے مطابق جو ہے وہ خلاصے میں بھی اسی زبان و بیان کا استعمال کرنا ہوگا۔ آپ نے جس فعل میں بات ہوئی یا جس زمانے کے لحاظ سے بات ہوئی ہے، ماضی کا ہے، حال کا ہے یا مستقبل، جو بھی آپ نے اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنے خلاصے میں بھی بات کرنا ہوگی۔ املا کا بہت زیادہ دھیان رکھا جائے، اور اس کے علاوہ ترتیب کا خاص خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے، چونکہ جب آپ اپنے سبق میں پہلی بات کرنے کے بعد اگر سبق کی آخری بات کو پہلے کر دیں گے تو بھی آپ کے خلاصے کے نمبر کاٹ لیے جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے خلاصے میں ایک ترتیب جو آپ کے سبق کی ہے اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ صیغہ متکلم کو ہمیشہ بیانی انداز میں بیان کریں۔ صیغہ متکلم یہاں پہ کیا ہے میں بتاتی چلوں کہ صیغہ متکلم یعنی میں کا لفظ یا ہم کا لفظ جو آتا ہے، میں یا ہم کو متکلم کہا جاتا ہے کہ صیغہ وہ صیغہ جو متکلم میں یا ہم کے لیے استعمال ہو۔ تو جیسے آپ دیکھیں گے اس سبق سفارش میں احمد ندیم قاسمی نے جو لکھا تھا کہ اس میں اس نے بتایا کہ وہ یعنی میں جو ہے وہ ایک سفر کے لیے نکلا اور کہ محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر 3 تانگے ہر وقت موجود رہتے ہیں، مگر اس روز میں موڑ پر آیا تو وہاں ایک تانگا نہیں تھا۔ میں یعنی وہ صیغہ متکلم کی بات کر رہا ہے، لیکن جب آپ خلاصہ لکھیں گے تو آپ نے بیانیہ طریقے سے اس کو بیان کرنا ہوگا، یعنی آپ جب لکھیں گے تو آپ نے مصنف کے مطابق بات کرنی ہے کہ مصنف افسانے میں بابو جی کو کہانی کا کردار بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بابو جی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے کسی دوست کی دعوت کے لیے
جو بھی آگے آپ اپنے خلاصے کو لے کر چلیں گے، لیکن ہمیشہ جس بھی سبق میں آپ کو میں کا صیغہ یا ہم کا صیغہ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا تو آپ نے اس کو بیانیہ انداز میں بیان کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور سبق بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے، جیسے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اس میں بھی مصنف جو ہے وہ اپنے خیال کے مطابق بات کرتا ہے، تو آپ نے خلاصے میں مصنف کے خیال کے مطابق بات کرنا ہوگی کہ مرغیوں کا اصل مقام پیٹ یا پلیٹ ہے، تو آپ نے ہمیشہ صیغہ متکلم کو بیانیہ انداز میں بیان کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ، یہاں پہ ہمارا یہ جو ضروری ہدایات تھیں نثری سبق کے حوالے سے ہم نے اس کو مکمل کیا۔ اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ اپنا سفارش سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، تو اب ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ مصنف افسانے میں بابو جی کو کہانی کا کردار بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بابو جی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے کسی دوست کی دعوت میں شرکت کے لیے گھر سے نکلے۔ اتفاقاً گلی کے کونے پر کوئی تانگا نہ آیا اور وہ تانگے کے منتظر تھے، یعنی انتظار میں تھے کہ فیکا افسردہ چہرے کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ گزشتہ رات کو اس کے بابا نے مصری شاہ کے ایک نیم حکیم کا سرما لگایا تو تمام رات تکلیف ہوتی رہی۔ گھریلو ٹوٹکے استعمال کرنے سے بینائی بھی جاتی رہی۔ صبح اسے میوں ہسپتال کے برآمدے میں جگہ ملی۔ فیکے نے بابو جی کو بڑی عاجزانہ درخواست کی کہ ذرا چل کر ڈاکٹروں سے سفارش کر دیں کہ وہ اس کے بابا کا معائنہ کر لیں۔ بابو جی نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر عبدالجبار کا پتہ دیا۔ فیکا خوش ہو کر چلا گیا۔ اگلے دن آ کر فیکے نے اطلاع دی کہ ڈاکٹر جبار تو ڈیوٹی پر موجود نہ تھے۔ بابو جی نے اپنے تعارفی کارڈ پر سفارش کے الفاظ لکھے اور فیکے کو تھما دیے۔ وہ کارڈ لے کر یوں چلا جیسے دنیا جہاں کی دولت سمیٹے لیے جا رہا ہے۔ بابو جی نے کارڈ پر لکھ دیا تھا کہ جبار صاحب اس کا کام کر دیجئے، بیچارہ بڑا ہی غریب آدمی ہے، دعائیں دے گا، اور مجھے یقین تھا کہ کام ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں کو صرف اتنا ہی تو دیکھنا تھا کہ آنکھ پوری طرح بجھ گئی ہے یا تھوڑی بہت رمق باقی ہے، یعنی تھوڑی بہت روشنی ابھی باقی ہے۔ مگر شام کو فیکے نے آ کر بتایا کہ اسے غربت اور بوسیدہ کپڑوں کی وجہ سے ڈاکٹر جبار سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بابو جی نے اس سے عہد کیا کہ کل وہ فیکے کے ساتھ ضرور چلے گا، مگر اگلے روز وہ صبح سویرے شیخو پورہ چلے گئے۔ شام کو واپسی پر معلوم ہوا کہ فیکا آیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک فیکا غائب رہا۔ چوتھے روز ایک دوسرے کوچوان نے بتایا کہ فیکے کے والد کو وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ عین اسی وقت فیکا بھی آ گیا۔ بابو جی نے اسے کہا کہ اس نے ڈاکٹر صاحب کو سفارش کر دی ہے، جو کہ سراسر جھوٹ تھا۔ اگلے روز صبح سویرے فیکا پھر آ پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ کی کرم فرمائی سے وارڈ میں داخلہ تو ہو گیا ہے، لیکن اب انہوں نے بابا کو کوٹ لکھپت ہسپتال میں بھیج دیا ہے اور آمد و رفت میں دشواری ہوتی ہے، یعنی مشکل ہوتی ہے۔ بابو جی نے ڈاکٹر جبار کو فون کیا لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ 1-2 روز کے بعد فیکا سامنے کی گلی سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بابو جی نے کترانے کی کوشش کی مگر فیکے نے موقع نہ دیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ کی سفارش سے بابا میوں ہسپتال میں واپس آ گیا ہے، آنکھ کا آپریشن بھی ہو گیا ہے، اب جمعے کے دن پٹی کھلے گی۔ لیکن بروز جمعہ فیکا آنسو بہاتا ہوا نمودار ہوا، یعنی آ پہنچا اور کہا کہ پٹی کھلنے پر معلوم ہوا ہے کہ ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے اور اس سے دوسری آنکھ بھی متاثر ہوئی ہے۔ بابو جی نے پھر ڈاکٹر جبار کو فون کیا لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ بابو جی نے اگلے روز فیکے کے ساتھ جانے کا عہد کیا۔ فیکا 2-2.5 ہفتوں تک نظروں سے بالکل اوجھل رہا۔
ایک روز صبح سویرے نوکر نے آ کر بتایا کہ فیقہ باہر آپ کا منتظر ہے۔ بابو جی نے نوکر کو ڈانٹا کہ اس نے فیقے کو ان کی موجودگی کی اطلاع کیوں دی۔ پھر کپڑے بدلنے کا بہانہ کر کے بابو جی سوچ میں پڑ گئے کہ وہ فیقے کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا، اور یہ کہ وہ کتنا چھوٹا اور گھٹیا شخص ہے۔ غریب کی 2 آنکھوں کا معاملہ ہے اور وہ اس کے ساتھ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی۔ آخر کار یہ سوچ کر باہر نکلا کہ وہ اعتراف کرے گا کہ اس نے فیقے کی کوئی سفارش یا مدد نہیں کی۔ جوں ہی بابو جی سامنے آیا، آنسوں سے بھیگا ہوا بچوں کی طرح گول گول سرخ چہرہ لیے فیقہ اٹھا اور بولا کہ بابو جی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں شکریہ ادا کروں تو کیسے کروں؟ میرا بابا ٹھیک ہو گیا ہے، اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اسے بینائی اللہ نے دی ہے اور آپ نے دی ہے۔ اس احسان مندی کے بدلے میں آپ کا ہمیشہ غلام رہوں گا۔ یہ سن کر بابو جی کے منہ سے صرف یہ الفاظ نکلے، کوئی بات نہیں فیقے، کوئی بات نہیں۔ یہ تھا ہمارا سبق سفارش۔ جب کہ سفارش نہیں کی گئی تھی، اللہ پر یقین، اعتماد، پورا توکل ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پر ہمارے کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ سفارش تو اس کی نہیں گئی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے بابا کو شفا دے دی۔ یہاں پہ ہمارا خلاصہ مکمل ہوا۔ اب ہم اس سبق کا جو ہے وہ ٹیکسٹ یعنی کتاب سے اس کو پڑھیں گے، جو کہ اس سے اگلے سیشن میں ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے انشاءاللہ۔ سبق ہے سفارش۔ محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر 3-4 تانگے ہر وقت موجود رہتے ہیں، مگر اس روز میں موڑ پر آیا تو وہاں ایک بھی تانگا نہیں تھا۔ مجھے خاصی دور بھی جانا تھا اور جلدی بھی پہنچنا تھا، اس لیے تانگے کا انتظار کرنے لگا۔ تانگے تو بہت سے گزرے مگر سب لگے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے فیقے کوچوان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو پکارا، بھئی فیقے، تانگا کہاں ہے؟ تانگا لاؤ نا۔ تانگا تو بابو جی آج نہیں جوڑا ہے، فیقے نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ فیقہ جو کوچوان کا کوچوان اور پہلوان کا پہلوان تھا، آج اس نے شیو بھی نہیں بنوایا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی سرمے سے محروم تھیں اور بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے فیقے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، بابو جی ایک کام ہے۔ ہاں ہاں کہو، میں نے کہا۔ کام یہ ہے بابو جی کہ آپ میرے بابا کو تو جانتے ہیں نا؟ فیقہ بولا، اس کی ایک آنکھ چلی گئی ہے۔ اوہو، مجھے دکھ ہوا۔ کیا کوئی حادثہ؟ کیسے گئی؟ کیا کوئی حادثہ ہوا؟ جی نہیں۔ فیقے کے چہرے پر بھولپن کا چھینٹا پڑ گیا، یعنی معصومیت چھا گئی۔ لال تو وہ ہر وقت رہتی تھی اور اس میں سے پانی بہتا رہتا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ تو بابا کے ساتھ کئی بار تانگے پر بیٹھے ہیں۔ تو بابو جی کل کیا ہوا کہ بابا مصری شامے سے گزرا تو ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا۔ بابا یہ سرما لے آیا اور ہمیں بتایا کہ اس سے آنکھ کی لالی جاتی رہے گی۔ حکیم نے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کے کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ نہ جائے تو قیامت کے دن مجھے گردن سے پکڑنا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ حکیم خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ میں ڈال رہا ہے تو ذرا سا لگا لے۔ اماں نے بھی یہی صلاح دی۔ اس نے لقمان حکیم حکمت کا بادشاہ پڑھا اور آنکھ میں سلائی پھیر لی۔ بس پھر کیا تھا بابو جی، قسم کھا کر کہتا ہوں جب سے اب تک آنکھ لگی ہو۔ بابو جی آپ تھک تو نہیں گئے؟ سگریٹ والے کی کرسی اٹھا لاؤں؟ اس وقت فیقہ مجھے ایسے لگا جیسے اس کے چوڑے چکلے سینے پر گڈے کا حیران سر رکھا ہوا ہو۔ گڈے کا حیران سر گڈا ہوتا ہے یعنی بے جان سا۔ میں نے کہا، تم بھی حد کرتے ہو فیقے، اب آگے بھی کہو نا۔ فیقے کی آنکھوں میں مامونیت کی نمی جاگی، یعنی احسان مندی۔ مامونیت یعنی احسان مندی۔ وہ بولا، بس بابو جی خدا آپ کا بھلا کرے۔ رات تو چیخ چاخ کے گزار دی، پھر صبح کو محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہوئے۔
تو ان میں سے چچا شیدے نے کہا کہ پوست کے ڈوڈے پانی میں ابالو اور اسی پانی سے آنکھ دھو۔ پوست کے ڈوڈے یعنی خشخاش کے خول۔ پھر کسی نے کہا کہ پالک کا ساگ ابال کر باندھا، اور جب کھولا تو بابا نے صاف کہہ دیا کہ اب کیا جتن کرتے ہو، یعنی کوشش کرتے ہو، آنکھ کا دیا تو بجھ گیا۔ ہمارے گھر میں پٹس پڑ گئی، یعنی رونا دھونا۔ اسے ایک ہسپتال میں لے گئے، پھر دوسرے میں لے گئے، دونوں میں جگہ نہ تھی۔ دوپہر کو راج گڑھ کے ایک کوچوان نے بتایا کہ اس کا سالہ میوں ہسپتال میں چوکیدار ہے۔ اس کی سفارش سے جگہ تو مل گئی، پر براندے میں۔ وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں، پر بابوجی شام ہونے کو آئی ہے اور ابھی تک کوئی ڈاکٹر تو کیا کوئی نرس بھی ادھر نہیں آئی۔ آپ صاحب لوگ ہیں، یہ دیکھیے ہاتھ باندھتا ہوں، میرے ساتھ چل کر کسی ڈاکٹر سے یہ کہہ دیجئے کہ صدیقے مریض کو ذرا سا دیکھ لے۔ میں نے کہا وہاں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عبدالجبار، ان سے میرا سلام کہو، کام ہو جائے گا۔ نہ ہوا تو کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اس وقت مجھے ایک دعوت پر جانا ہے۔ نام یاد کر لو، ڈاکٹر عبدالجبار۔ فیقہ میرے بہت سے شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ پھر مجھے ایک خالی تانگا مل گیا۔ جب تانگا میوں ہسپتال کے صدر دروازے کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ فیقہ ایک چوکیدار سے باتیں کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر عبدالجبار کا پوچھ رہا ہوگا۔ ایک بار جی میں آئی کہ ہسپتال جا کر جبار صاحب سے کہہ دوں، مگر اب تانگا آگے نکل گیا تھا اور مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔ کچھ دور جا کر گھوڑا پھسل کر گرا اور 10 منٹ تک گرا رہا۔ پھر جب اٹھا اور چلنے لگا تو یکایک جبار صاحب کا اسکوٹر میرے تانگے کے قریب سے زنگ کی طرح گزر گیا، یعنی فوراً جبار صاحب میں چلایا، مگر جبار صاحب میری آواز سے تیز نکلے۔ کوئی بات نہیں، میں نے سوچا کل کہہ دوں گا، کل پہلا کام ہی یہی کروں گا۔ رات کو میں گھر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیقہ کوچوان آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ بابو آئیں تو مجھے بلا لیں۔ میں نے سوچا اس وقت کون بلائے؟ اگر جبار صاحب ہسپتال ہی کو جا رہے تھے تو فیقے کا کام ہو گیا ہے تو شکریہ صبح قبول کر لوں گا، اور اگر کام نہیں ہوا تو جو بھی کوشش ہوگی صبح ہی کو ہوگی۔ صبح کو میں ابھی بستر سے نہیں نکلا تھا کہ فیقے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ رات جبار صاحب ڈیوٹی پر نہیں تھے، ان کی ڈیوٹی آج دن کی ہے، یعنی تمہارا باپ دسمبر کی اس سردی میں برآمدے میں ہی پڑا رہا۔ میں نے اپنے انداز میں تشویش ظاہر کی، پوچھ گچھ کی۔ جی ہاں، وہ بولا، مگر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں بابو جی، آپ نے ہمارا گھر نہیں دیکھا، 10 سال سے چھپڑ میں پڑے ہیں اور اس کی آنکھ؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو چلی گئی بابو جی۔ فیقہ یوں بولا جیسے اس کے باپ کی آنکھ کو ضائع ہوئے برسوں گزر چکے ہیں۔ میں نے کہا جب آنکھ جا ہی چکی ہے تو بیچارے بڈھے کو ہسپتال میں کیوں گھسیٹتے پھرتے ہو؟ وقت بھی ضائع ہوگا، روپیہ بھی ضائع ہوگا۔ فیقہ بولا، بابو جی کیا پتہ آنکھ کے کسی کونے کھدرے میں بینائی کا پھوڑا پڑا رہ گیا ہو۔ دیکھیے چولہا بجھ جاتا ہے تو جب بھی دیر تک راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے کیا پتہ کوئی چنگاری سلگ رہی ہو۔ میں اس بات سے چونکا۔ آج تک فیقے نے مجھ سے صرف چارے کی مہنگائی اور آٹے میں ملاوٹ کے موضوع پر باتیں کی تھیں۔ پھر وہ عاجزی سے بولا، ذرا سا میرے ساتھ چلیے۔ میرے جسم میں نیند ابھی پوری طرح غائب نہیں ہوئی تھی۔ پھر نہانا تھا، شیو کرنا تھا، چائے پینی تھی۔ میں نے کہا میں تمہیں اپنا کارڈ دیے دیتا ہوں، وہ ڈاکٹر جبار کو دکھا دو، بڑے یار آدمی ہیں، فٹافٹ کام کر دیں گے۔ تمہارا باپ ایک بار وارڈ میں چلا جائے، پھر علاج کے لیے تو میں خود جا کر کہوں گا۔ وہ مجھ سے کارڈ لے کر یوں چلا جیسے دنیا جہاں کی دولت سمیٹے لیے جا رہا ہے۔ میں نے کارڈ پر لکھ دیا تھا، جبار صاحب اس کا کام کر دیجئے، بیچارہ بڑا ہی غریب آدمی ہے، دعائیں دے گا۔ اور مجھے یقین تھا کہ کام ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں کو صرف اتنا ہی تو دیکھنا تھا کہ آنکھ پوری طرح بجھ گئی یا تھوڑی بہت رمق باقی ہے، یعنی روشنائی۔ میں دن بھر گھر سے غائب رہا اور فیقہ دن بھر میرے گھر کے چکر کاٹتا رہا۔ شام کو اس نے مجھے بتایا کہ جبار صاحب بیٹھے تو ہیں پر کوئی اندر نہیں جانے دیتا، کہتے ہیں باری سے آؤ، اور میری باری آتی ہی نہیں۔ گھٹنا پجامے میں سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے بابو جی؟ یہ محاورہ ہے، گھٹنا پجامے میں سے جھانک رہا ہو، یعنی
پھٹی ہوئی شلوار سے گھٹنے کا نظر آنا مراد یہاں پر یہ ہے کہ غربت ظاہر ہو رہی ہے۔ فیقے نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا۔ نہ جانے پہلوان فیقے کے اندر یہ حساس فیقہ اتنے برسوں سے کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ کل ضرور چلوں گا۔ اب تو شام ہو گئی ہے۔ دوسرے دن سویرے ہی مجھے شیخوپورے جانا پڑ گیا۔ رات کو واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیقہ آیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک میں نے زیادہ وقت گھر میں گزارا مگر فیقہ نہ آیا۔ چوتھے روز میں گلی کے موڑ پر ایک کوچوان سے فیقے کے باپ کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ اسے وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ اتنے میں فیقہ بھی آ نکلا۔ مجھے ذرا سی ندامت ہوئی، شرمندگی، اس لیے جھوٹ بولنا پڑا۔ کیوں فیقے، جبار صاحب نے کام کر دیا نا؟ وہ بولا، مگر بابو جی وہ تو مجھ سے ملے ہی نہیں۔ میں نے فوراً کہا، میں نے انہیں فون کر دیا تھا۔ فیقے کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگ اٹھی، یعنی احسان مندی۔ جبھی میں کہوں نرس بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ دیکھو بڈھے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے مگر ذہن جیسے شکست کھا کر بھاگا جا رہا تھا۔ رات کو نیند نے ندامت دور کر دی مگر صبح ہی فیقہ دروازے پر موجود تھا۔ بولا، آپ کی مہربانی سے داخلہ تو مل گیا تھا پر اب انہوں نے بابا کو کوٹ لکھپت کے ہسپتال میں بھیج دیا ہے۔ یہ تو بڑا غضب ہوا بابو جی۔ آج میں اماں کو ساتھ لے کر گیا، 2 روپے گل ہو گئے۔ کچھ ہو سکے تو کیجیے۔ میں نے کہا، میں ابھی جا کر ڈاکٹر جبار کو فون کرتا ہوں۔ میں نے فون کیا بھی مگر ڈاکٹر جبار صاحب نہ مل سکے۔ پھر مصروفیتوں میں بات آئی گئی ہو گئی۔ 5-6 روز بعد میں نے فیقے کو دیکھا تو سوچا کہ نظریں چرا کے 7 والی گلی میں مڑ جاؤں اور وہاں سے بھاگ نکلوں، مگر فیقہ لپک کر میرے پاس آیا اور بولا، بابو جی سمجھ میں نہیں آتا آپ کے کس کس احسان کا بدلہ اتاروں گا۔ جھوٹ نے میری ندامت کو کان سے پکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ واپس آ گیا نا تمہارا بابا؟ فیقہ بولا، واپس بھی آ گیا، آپریشن بھی ہو گیا، جمعے کو پٹی کھل رہی ہے، دعا کیجیے۔ میں نے کہا، اللہ رحم کرے گا۔ پھر وہ جمعے کی شام کو آیا تو بولتے ہی زار زار رونے لگا۔ بابو جی غضب ہو گیا، پٹی تو کھلی تو پتہ چلا ایک آنکھ تو گئی ہی تھی، دوسری بھی پر بھی اثر پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں اب پہلے آپریشن کا زخم ملے تو دوسرا آپریشن ہوگا اور دوسری آنکھ کا بھی ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے ساتھ لے کر سامنے ہی ایک دکان سے ڈاکٹر جبار کو فون کیا مگر بدقسمتی سے وہ فون پر موجود نہ تھے۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کل جا کر ڈاکٹر جبار سے ملوں گا، وہ ہسپتال میں نہ ہوئے تو انہیں گھر میں جا کر پکڑوں گا۔ دوسرے دن میں جا تو نہ سکا، البتہ ڈاکٹر جبار کو فون ضرور کیا۔ وہ پھر غائب تھے۔ ادھر فیقہ بھی غائب ہو گیا۔ شاید 2-2.5 ہفتے بعد دروازے پر دستک ہوئی، نوکر نے آ کر بتایا، فیقہ کوچوان آیا ہے۔ میں نے بھی اسے کھڑکی میں سے دیکھ لیا، بالکل ہلدی ہو رہا تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا، کیا تم نے اسے بتا دیا ہے کہ میں موجود ہوں؟ جی ہاں، نوکر بولا۔ بس میرے منہ سے نکل گیا، بڑے احمق آدمی ہو، بے وقوف۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، جاؤ کہہ دو کپڑے بدل رہے ہیں، آتے ہیں۔ کپڑے تو میں نے بدل رکھے تھے، البتہ میں اپنے تیور بدلنے کی کوشش یعنی اپنا انداز بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ کتنا چھوٹا آدمی ہوں، 2 پیسے یا 2 روپے یا چلو 2 لاکھ کی بات نہیں، 2 آنکھوں کی بات ہے اور میں جھوٹ بولے جا رہا ہوں۔ مجھے فیقے کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے، یعنی مان دینا چاہیے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ پھر میں نے وہ فکرے سوچے جو مجھے فیقے کے سامنے اس انداز سے ادا کرنے تھے کہ اسے سچی بات بھی معلوم ہو جائے اور اسے دکھ بھی نہ ہو۔ میں باہر آیا تو فیقہ بولتے ہی زار زار رونے لگا۔ بابو جی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی آواز بھرا گئی۔ میرے سوچے ہوئے فکرے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ بمشکل میں نے کہا، فیقے بات یہ ہے۔ آنسوں سے بھیگا ہوا بچوں کی طرح گول گول سرخ چہرہ لیے فیقہ اٹھا اور بولا، بابو جی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں شکریہ ادا کروں تو کیسے کروں؟ میرا بابا ٹھیک ہو گیا ہے، اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اسے بینائی اللہ نے دی ہے اور آپ نے دی ہے، آپ نے مجھے خرید لیا ہے بابو جی، خدا کی قسم میں عمر بھر آپ کا نوکر رہوں گا۔ اور میں نے ایک بہت لمبی بہت گہری سانس لے کر کہا، کوئی بات نہیں فیقے، کوئی بات نہیں، ماحض ہے اس کا کپاس کا پھول۔ یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔